وائس آف خانقاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، گزشتہ اجتماع میں یہ مضمون تھا کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوا کرتی ہے اولاد ہوتی ہے۔ اس اولاد کی تمنا میں، اولاد کی چاہت میں انسان نہ جانے کتنی پہلے سے دعائیں کرتا آتا ہے۔ کہا گیا تھا کہ قرآن کریم میں آیا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ جب ہمارے آپ کے بچے 6 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ماں باپ نے ان کو دین سکھایا ہوتا ہے، دعائیں سکھائی ہوتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار ہم کو بھی نمازی بنا، ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اب سوچئے 7 8 سال 10 سال کیا عمر ہے، لیکن انسان اس دن سے اولاد کی تمنا میں اور اس کی سیدھے راہ پر ہونے کی تمنا میں اس دن سے دعائیں کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جنہیں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے وہ اس اولاد کے حصول کی خاطر کتنی پریشانیاں جھیل رہے ہیں، کتنے علاج معالجے کروا رہے ہیں، کتنی دعائیں خود کر رہے ہیں اور دوسروں سے کروا رہے ہیں۔ جو جہاں کا پتہ بتا دے وہ اولاد کی تمنا میں ہر مشکل کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے ان ماں باپ کو جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے اپنی اولادوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے ایک ایسی نعمت سمجھنا چاہیے جو صرف اللہ تعالی جس کو چاہے اسی کو ملتا ہے، جسے وہ نہ دے لاکھ مال و دولت اس کے پاس ہو، لاکھ اس کے پاس اسباب مہیا ہو،
وہ کہیں سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، ہمارے نزدیک سب سے بڑی اللہ کی نعمت جو ہے وہ ہماری آپ کی اولادیں ہیں۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نعمت انسان کے لیے خوشی اور اس کے لیے باعث مسرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ جو نقشے اولاد ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ذہن میں کھینچے تھے اور جو تمنائیں ان کے بارے میں سوچی تھی اور جن چیزوں کا پلان ان کی بنیاد پر بنایا تھا، یہ جب ہی ہوگا جب کہ ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ان کی فرما بردار ہو، ان کی سننے والی ہو۔ اور یہ جب ہوگا جب کہ ان کے بچپن کے زمانے میں ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہو۔ بچہ جب پیدا ہو کر ماں کی گود میں آتا ہے، کہا جاتا ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یہ بچے کا پہلا اسکول ہے، یہ اس کا پہلا کالج ہے۔ جو بھی سمجھو یہی سب سے بڑی اس کی درسگاہ ہے۔ جس چیز کی تعلیم دینا چاہو وہ یہاں اسے دی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی شکل میں اللہ تعالی نے آپ کو ایک سادہ کاغذ حوالے کیا ہے، آپ اس کاغذ پر جو لکھتے جائیں گے، جو نقش کرتے جائیں گے اور جس طرح لکھتے جائیں گے ویسا ہی وہ کاغذ نظر آئے گا، یعنی ویسی ہی وہ اولاد تمہاری ہوگی۔ اگر کاغذ پر اچھی تحریر لکھو گے، خوش خطی سیکھ کر لکھو گے، اچھی رائٹنگ میں لکھو گے، اچھی قلم اور اچھی سیاہی سے لکھو گے اور سلیقے سے لکھو گے تو وہ لکھاوٹ بھی عمدہ نظر آئے گی، کاغذ کو پڑھنے والا دیکھنے والا بھی شوق سے دیکھے گا۔ اور اگر ہم نے بے سیکھے بے پڑھے جس طرح چاہا لکھ دیا، جس قلم سے چاہا لکھ دیا اور جہاں سے چاہا لکھنا شروع کر دیا، جہاں چاہا ختم کر دیا، اس کاغذ کو نہ ہم اچھا کہیں گے نہ معاشرہ اس کو دیکھنے اور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہوگا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر اس بچے کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور اسے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا ضامن بنانا چاہتے ہو، اپنے لیے سکون کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، پہلے ہی دن سے اس کی تربیت میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے جب مستری دیوار کھڑی کرنے کے لیے پہلی اینٹ رکھتا ہے، اگر وہ اینٹ سیدھی رکھے گا تو دیوار جہاں تک جائے گی سیدھی ہوگی، اور اگر اس نے بنیاد میں اینٹ کو ٹیڑھا رکھا اور غلط رکھا تو بعد میں اس کے چاہنے سے کہ دیوار سیدھی ہو جائے وہ دیوار کبھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اللہ تعالی نے ہم کو اولاد کی نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی تربیت میں پہلے ہی دن سے احتیاط رکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ تربیت کرنے والے کی بھی تربیت خود ہوئی ہو، وہ خود اس راہ پر اس طریقے سے چلا ہو، اس راہ کے اونچ نیچ سے واقف ہو، اس
کے کھڈوں سے واقف ہو، اس کو پتا ہو کون سا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنی زندگی میں دینداری پیدا کریں، اپنی زندگی پر احکام شریعت و سنت پر کو چھا لائیں۔ کہا جاتا ہے بچے کی پرورش اور بچے کی تربیت پر اثرات اس دن سے شروع ہوتے ہیں جب بچے کا بیج پڑ جاتا ہے۔ اس دن سے ماں باپ کے اخلاق کے اثرات بچوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن بھی نہیں گیا ہوگا کہ اس دن سے ہمارے اخلاق اور اعمال کے اثرات بچوں میں پڑتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس دن سے بچے کا بیج پڑتا ہے اس دن سے ہمارے اعمال اور اخلاق کے اثرات بچوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کی جو مائیں تھی وہ صرف بچوں کی جھوٹی تمنائیں ہی نہیں رکھتی تھی، اولاد ملنے کے بعد بے انتہا اس کی پرورش میں احتیاط کیا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے جب وہ دودھ پلایا کرتی تھی تو دودھ پلاتے پلاتے اللہ کا ذکر بھی کیا کرتی تھی، قرآن کریم سامنے رکھ کر اسے گود میں رکھ کر تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر ماں کا دودھ بھی بچے کے جسم میں ایک طرف سے جا رہا ہے، دوسری طرف سے قرآن کا نور بھی اس کے سینے میں جا رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ 7 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ واپس جب سفر سے گھر آئے بڑے خوش تھے کہ اللہ نے بڑا کام لیا۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں مجھ سے بڑا کام لیا، 7 لاکھ لوگوں کو تقریباً میرے ہاتھ پر اسلام لانے کی توفیق دی۔ تو ماں نے برجستہ کہا کہ بیٹے یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ماں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتا کہ یہ کیسے تیرا کمال ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے بے وضو دودھ پلایا ہو۔ ایسی احتیاط کے ساتھ ہم نے تجھے دودھ پلایا اور پالا ہے۔ یہ اس کی برکت اور کرشمہ ہے کہ اللہ نے آج تیرے ہاتھ پر اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، دیکھیے ہمارے پاس زندگی گزارنے کے 2 رخ ہیں۔ ایک تو ابھی ہماری زندگی وہ ہے جو گزر رہی ہے۔ اگر ہر ایک سے پوچھ لیا جائے ذرا اپنی زندگی کی صبح و شام کیسی گزرتی ہے، ہمیں بتاؤ،
کتنا تم دین و اسلام کے لیے محنتیں کرتے ہو، کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم مجاہدے اور قربانیاں دیتے ہو، تو شاید کوئی 1% نکلے گا اور کوئی 0% نکلے گا۔ جو ہماری زندگی ہے، جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، اور آج ہمیں ہی شکوہ ہے کہ اولادیں ہماری سنتی نہیں، بیٹا الگ ہو گیا، ہم تعویذ بنوانے کے لیے دوڑتی ہیں، دعائیں کروانے کے لیے دوڑتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، جو دن، وہ دن جس دن ہم خود تعویذ بنانے کے قابل تھے، جس دن ہم خود اپنی منوانے کے لیے اس کو تیار تھے، ہم منوانا چاہتے تو منوا سکتے تھے، ہم نے اس دن کو بڑی غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزارا۔ لاپرواہی کے ساتھ گزارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے کبھی بچے کی پرورش میں دینی باتوں کا لحاظ نہیں رکھا، دینی ماحول کا لحاظ نہیں رکھا، کبھی اللہ اس کے رسول کے احکام کے ساتھ گزارنے کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو زندگی جو ہماری گزر رہی ہے وہ یہ ہے، اور یہ زندگی گزر جانے والی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں۔ ہم خوشحالی کے ساتھ ہیں تو بھی یہ زندگی گزر جائے گی، حالات اچھے نہیں ہیں تو بھی زندگی گزر جائے گی، تندرست ہے تو بھی زندگی گزر جائے گی، بیمار ہے تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ یہ زندگی کا گزرنا ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اتنا اختیار میں ہے کہ زندگی پر ہم کنٹرول کر کے اللہ اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کر کے گزاریں، اس کی یاد کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں، اس کے رسول کی سنتوں کی اطاعت کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں۔ اپنے دن کا، اپنے اوقات کا کوئی لمحہ ایسا نہ جانے دیں جس میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہوں، جس میں ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوں۔ تو ایک تو زندگی کا رخ یہ ہے کہ ہم بے پرواہی کے ساتھ صبح کریں اور بے پرواہی کے ساتھ شام کریں، جہاں چاہیں فضول کاموں میں اپنے اوقات کو برباد کر دیں۔ اور ایک زندگی کا رخ وہ ہے کہ اپنے ایک ایک لمحے کو تول کر گزاریں، اپنے ایک ایک لمحے کو جانچ کر گزاریں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہا، غفلتوں میں تو نہیں گزر رہا۔ یہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے، اور آج مسلمان اس زندگی کو گزارنے کے بجائے غفلت و لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج اولادوں کا شکوہ کرنے کے بجائے ہمیں اپنے اعمال کا شکوہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بچے کے دل پر روز اول سے جو نقش کرتے آئے ہیں، جو لکھتے آئے ہیں، اپنے اعمال و اخلاق کے جو اثرات اس پر ڈالتے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس پر ہم نے بنیاد کھڑی کی ہے، جس نہج پر بنیاد کھڑی کی ہے، عمارت ویسی ہی تیار ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، اولاد کی تربیت میں، اس کی شخصیت کو نکھارنے میں، اس کی شخصیت کی تعمیر میں سب سے پہلی چیز جو ہے ماں باپ کے اخلاق و اعمال ہیں، ماں باپ کی زندگی ہے۔ جیسی ان کی زندگی ہوگی ویسے ہی اثرات بچے میں منتقل ہوں گے۔ تو آج مائیں دودھ پلاتی ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں، سامنے ٹی ویاں چالو ہوتی ہے،
بچہ بھی غور سے اسی پر دیکھتا ہے، ماں بھی اسی کو دیکھتی ہے، اور اس میں ناچ گانے سب چالو ہوا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہماری زندگی کا یہ طرز ہے، ہماری پرورش کا یہ طریقہ کار ہے، تو اثرات بھی ہمارے اندر، ہماری اولادوں میں وہی ظاہر ہوں گے۔ ہم کو تو اب خیال ہی نہیں آتا کبھی باوضو ہو کر دودھ پلانے کا، ہمارے اندر کبھی یہ تمنا ہی نہیں ہوتی کہ اولادوں کو اپنی گود میں رکھ کر دودھ پلائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایسا ہمارے ہوش میں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بچوں کی تربیت میں ہماری اپنی زندگی اس سے زیادہ تربیت کی لائق ہے۔ بچوں سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی کی تربیت کرنا چاہیے، اپنے آپ کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ اس کے اثرات واقعی بچے میں پڑا کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو ایک قاری صاحب کے پاس حفظ پڑھنے کے لیے دے کر آیا۔ کچھ دن کے بعد بچے کی خیر خیریت لینے کے لیے گئے، قاری صاحب سے ملا تو قاری صاحب نے بتایا کہ واقعی بچہ جب شروع میں آیا تھا تو شروع میں اس نے 2-3 پارے اتنی جلد حفظ کر لیے کہ آج تک کسی بچے نے اتنا جلدی حفظ نہیں کیا، لیکن 2-3 پارے کے بعد اس کی بھی رفتار کا وہی عالم ہو گیا جو ہمارے یہاں اور بچوں کی ہے۔ تو انہیں سن کر ایک طرح سے تعجب بھی ہوا اور دوسری طرف سے سوچ میں بھی پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ واپس گھر آئے، بچے کی والدہ کو بتایا تو والدہ کہنے لگی کہ مجھے اس کا راز سمجھ میں آ گیا۔ وہ کیا؟ مجھے قرآن کریم کے 3 پارے یاد تھے، میں جب اسے دودھ پلاتی تھی تو اسے گود میں رکھ کر قرآن کریم کے 3 پارے میں پڑھا کرتی تھی اور دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں، اس کے اثرات، اس کی نورانیت اس وقت دل میں پیدا کر دی، پڑھائی کے زمانے میں اسے اس کا یاد کرنا آسان ہو گیا۔ تو اس طرح بچوں پر اثرات پڑا کرتے ہیں، اور بچوں سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی صبح سے شام تک گزر رہی ہے، صرف کھانے پکانے میں اور کھلانے میں اور دوسرے فضول کاموں میں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد گھر میں رہ کر صرف کھانا بنانا نہیں ہے، بستر وغیرہ سلنا نہیں ہے، صرف بچوں کا پیٹ بھرنا نہیں ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ کھانا پکانا بھی گھر کی ضرورت ہے، گھر کو صاف کرنا بھی گھر کی ضرورت ہے، والدین اور بچوں کا خیال رکھنا بھی گھر کی ضرورت ہے، لیکن یہ سارے قربانیاں، یہ کارنامے اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت مقبول ہوں گے جب ان کے احکام کی اطاعت کے ساتھ ہم یہ سارے کام کریں گے، سنتوں کے ساتھ اس سارے کام کو ہم کریں گے۔ کسی چیز کی اصلی قیمت اور اس کی اصل قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے
جب اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ مقبول ہو، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو بھی راضی کر لیں، ہمارا ایک تنکے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج ہم کو یہ شکوہ ہے بھی کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، لیکن تھوڑا سی بات ہوئی وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ شادی کے موقع پر فلاں کو ہم نے پوچھنے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، وہ ناراض ہو گیا۔ فلاں اس بات پر ناراض ہو گیا، فلاں اس بات پر ناراض ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ شکوہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اتنے احسانات کیے اور ایک دن تھوڑی سی غلطی ہوئی وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو ہم راضی کر لیں، اولاً تو راضی کر نہیں پائیں گے۔ اگر راضی بھی کر لیا تو ہمارا ایک تنکے کا دنیا آخرت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پکانا اور کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہم جب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، اپنے شوہروں کو بیٹھ کر کھلاتے ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ لڑکا ہے یہ خاوند ہے، بلکہ ہم یہ سوچ کر ان کو کھلائیں، یہ سوچ کر ان کے لیے کھانا بنائیں کہ ہم ایک ایسے فرد کی تربیت کر رہے ہیں، ایک ایسے فرد کی پرورش کر رہے ہیں کہ اگر واقعی اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں ہم کامیاب ہو گئے تو آج یہ ہم کو تنہا نظر آتا ہے، کل ایک معاشرے کی اصلاح کا یہ سبب بنے گا، کل یہ ماحول کو دینی ماحول بنانے میں کا ایک کردار ادا کرے گا۔ تو ہم بچوں کی تربیت، ان کی خدمت اس نیت سے کریں کہ یہ ہمارا تنہا کوئی بچہ نہیں، قوم کا امیر ہے، قوم کا سردار ہے، اپنی قوم کا رہنما ہے۔ اگر واقعی ہم نے اس کی خدمت کر لی، شاید اپنی زندگی میں ہم اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے، اتنی بھلائیاں نہیں انجام دے سکتے جتنا کل ہمارا یہ لڑکا جب قوم کی اصلاح کرے گا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے گا، تو جو نیکیاں میرا بچہ کرے گا اس کے سبب وہ لوگ کریں گے جو ہدایت یافتہ ہوئے، سب کی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ لیکن آج ایسا نہیں کہ ہم اپنی اولادوں کا پیٹ نہیں بھرتے، ایسا نہیں کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے کھانا نہیں بناتے ہیں، لیکن ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت اس بچے کی نہیں ہوتی۔ اور آج تو اچھائی اور برائی کا معیار بھی بدل چکا ہے۔ آج ماں باپ بھی اچھا اس اولاد کو سمجھتی ہے جو پیسے کما کر لا کر دے، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنا ہی بددین ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ، ایک باپ کے دو لڑکے تھے، ایک تھا وہ لڑکا جو دہریہ مزاج کا بن چکا تھا، نہ اسے اللہ یاد آتا تھا، نہ اسے رسول کی کچھ خبر تھی، کسی کو نہیں مانتا تھا، لیکن اتنا تھا کہ بڑی ڈگریوں کا مالک تھا، اپنے باپ کو پیسہ کما کر دیتا تھا۔ باپ کہتا ہے میرا فلاں بیٹا بہت سعادت مند ہے، بہت اچھا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ تھوڑا سی اس کے اندر دہریت کے آثار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے دین کی
کوئی وقعت نہیں ہے، نیکی کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ پیسہ اگر اولاد دیتی ہے تو اچھی ہے، نہیں تو وہ بری ہے۔ جبکہ اسی کا دوسرا بیٹا بہت ہی نیک تھا، صالح تھا، لیکن بیچارے کی تنخواہ کم تھی، اس کے پاس اتنے سرمائے نہیں جمع ہو پاتے تھے کہ ماں باپ کو دے سکے ہر وقت۔ وہ اس کی نگاہ میں سب سے برا تھا۔ آج بھی کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد جب نیک بننا چاہتی ہے تو ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اولادیں اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتی ہیں، علماء صلحاء سے رابطہ کرتی ہیں، جوان العمر ہونے کی حالت میں داڑیاں آتی ہیں تو اپنے چہروں پر سجا لیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی تو نے داڑھی سجا لی، اسے چھلا کر اپنی اصلی شکل میں آ جا، ابھی نہ جایا کر علماء کی اس مجلسوں میں، ابھی نہ جایا کر اللہ والوں کی مجلسوں میں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر بچوں کے ساتھ ماں باپ یہ معاملہ کریں تو کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی اولادوں پر۔ ایک لڑکا تھا، شادی کی عمر کو پہنچ چکا تھا، اس نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اس نے اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی۔ گھر آیا، جب ماں نے داڑیاں دیکھی تو ماں بچے سے کہتی ہے کہ بیٹے تو نے ابھی اس جوانی میں داڑھی رکھ لی، تجھ سے کون شادی کرے گا، تجھے اپنی بیٹیاں کون دے گا؟ اس طرح کے جملے ماں باپ اپنے بچے کے حق میں بولتے ہیں، لیکن بیٹے نے بھی برجستہ جواب دیا کہ ماں جس نبی کی سنت کو میں نے اپنے چہرے پر سجایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 11 بیویاں دی ہے، کیا مجھے اس نبی کی سنت سجانے پر اللہ تعالیٰ ایک بیوی نہیں دے گا؟ تو آج اگر دیکھا جائے اولاً تو ماں باپ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرتے نہیں۔ اگر خدا نے ان کی زندگی میں توفیق بخشی اور ہدایت لکھی ہوتی ہے اور وہ نیک بننا چاہتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک لڑکا جاتا تھا، بیچارے کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی، نیک اور دیندار بننا شروع ہو گیا۔ ماں باپ شکایت کرنے پہنچ آئے کہ بابا جب سے آپ کی خدمت میں میرا بیٹا آنے لگا ہے آپ نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ تو حافظ صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم کو بھی کسی نے بگاڑا ہے، ہم کو بھی کسی نے بگاڑا ہے تو ہم بھی کسی کو بگاڑیں گے ہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج ماں باپ بجائے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کے عموماً دیکھا جاتا ہے یا تو دھیان نہیں دیتے، جیسی زندگی گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے، بس ان کے ساتھ اگر اولاد اتنا کام کرتی ہے کہ پیسے کما کر لا کر دے دے تو بس کوئی بات نہیں، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی نہ کرے تو سب اس کے سر پر وبال ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہماری زندگی کا معیار ایمان اور اسلام پر ہونا چاہیے، قرآن اور سنت پر ہونا چاہیے۔ یہ مال و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نام ہم نے سنا ہے۔ ان کے والد عبد العزیز جب پہلی صدی ختم ہو رہی تھی، اس سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، یہ اللہ والے حضرت حازم رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، روز آتے جاتے تھے۔
ایک دن اس اللہ والے نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس ایک روٹی تھی سوکھی، خوش ہو کر انہیں وہ روٹی عنایت فرمائی۔ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے روٹی بڑے شوق سے لے لی کہ اللہ والے کا ہدیہ اور تحفہ ہے، اور لے کر واپس آئے، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس روٹی سے کس طرح، ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور ہر ٹکڑے سے روزانہ روزہ رکھ کے افطار کریں گے۔ چنانچہ پہلے دن روزہ رکھ کے افطار کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، تیسرے دن اپنی بیوی سے ملاقات کی، اللہ تعالی نے برکت عطا فرمائی۔ اس وقت عمر، جسے عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوئے، اور دنیا جانتی ہے عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ عمر ثانی اور خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کا وقت آیا، اپنے وقت کے فرما روا ہوئے۔ کسی نے، اور فرما روا حاکم وقت ہونے کے باوجود غربت کی زندگی، فقیری کی زندگی، کپڑے پھٹے پرانے، بلکہ جب فرما روا ہوئے تھے اس وقت اپنے بھی گھر کا سارا مال بیت المال میں لے جا کر دے دیا، اور اپنی بیوی فاطمہ سے آ کر کہا یا تو تم مجھے رکھ لے یا تو اپنے زیورات کو رکھ لے جو تیرے ماں باپ نے اور تیرے بھائیوں نے تجھے دیے ہیں۔ وہ بھی نیک تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ کو چھوڑ کر میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے سارے زیورات جو اس کے ماں باپ نے بھائیوں نے دیے تھے بیت المال میں لے جا کر دے دیا۔ غربت کی زندگی ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے کہ ایک بار ان کی بیٹی اپنی بیٹی کو آواز دیا اور بلایا، بیٹی نہیں آئی، تھوڑی دیر اور انتظار کیا، بیٹی نہیں آئی، تو پھر بڑی زور سے چلا کر کہا کہ کیوں نہیں آتی؟ ماں تھی، ماں نے بتایا کہ اس کے جسم پر جو چادر ہے وہ بھی پھٹ گئی ہے، کمرے میں بند ہو کر کے چادر کو سل رہی ہے، اس لیے نہیں آ پائی۔ ایسی غریبی کی تنگ دستی کی زندگی، جبکہ حاکم وقت ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آیا، لیٹے ہوئے تھے، کوئی آیا اور کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ کہا کیا ظلم؟ کہنے لگے کہ آپ سے پہلے جو فرما روا گزرے ہیں، جو حاکم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کو اتنے مال، اتنی جائیداد، اتنی زمینیں دی ہیں کہ آج تک وہ عیش و عشرت کے ساتھ جی رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے اپنی اولادوں کی خاطر کچھ بھی نہیں بنایا، انہیں فقیر تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہی ظلم، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا میں نے اپنی اولادوں کو نیک بنایا ہے، میں نے ان کی تربیت میں ہر ممکن کوشش کی ہے، میں نے ان کو صالح بنانے کی پوری محنت کی ہے، اگر یہ نیک رہے، ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ رہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ،
اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا کارساز ہے، مجھے اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ برے ہوئے، انہوں نے میری تربیت کا اثر قبول نہ کیا، یہ بدکار بن گئے، تو خدا کا شکر ہے کہ میں ان کا معاون پھر نہیں بنا، میں ان کا مددگار نہیں بنا۔ کوئی اللہ والے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 11 ملک کے فرما رواں ہیں، 11 علاقے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا۔ اور میں نے ان لوگوں کی بھی اولادوں کو دیکھا ہے جو اپنی اولادوں کو ناجائز طور پر بیت المال کی زمینیں جائیدادیں اپنی اولادوں کو دے کر گئی۔ میں نے دیکھا ہے ان کی اولادیں جگہ جگہ بھیک مانگتے ہوئے کھڑی ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ یہ مال و جائیداد یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کی نگاہ میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، اپنی اولاد کی دینی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ ہم کو اپنی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ جبکہ بچپن کا زمانہ بچے کی لاشعوری کا زمانہ ہوتا ہے، صرف اثرات کے ذریعے اس کی تربیت ہوتی ہے، تو ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، ہمارے اخلاق جیسے ہوں گے، ایسے ہی اس پر اثرات پڑیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار دہلی میں قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ لوگوں نے مل کر ایک میدان میں جمع ہوئے جس میں عالم بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی لے گئے تھے، اور سارا کا سارا مجمع صبح سے لے کر شام تک زارو قطار رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ پروردگار، یہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بارش برسا دیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ذرا بھی اثر نہ آیا، کوئی آثار نظر نہیں آئے بارش کے۔ شام ہو گئی، مجمع پریشان ہے۔ اس وقت ایک آدمی ایک سواری لے کر مجمع کے قریب سے گزر رہا تھا، اس پر اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب مجمع کو دیکھا تو اپنی سواری روک کر لوگوں کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آج اتنے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہم صبح سے شام تک دعا کر رہے ہیں، بچے بھی تڑپ رہے ہیں، بوڑھے بھی تڑپ رہے ہیں، جانور بھی پیاس کے مارے پریشان ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کا اب تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ واپس آ کر اپنی سواری کے پاس واپس آیا اور اس نے بھی دعا مانگنی شروع کی۔ ابھی دعا ہی مانگ رہا تھا کہ بادل پر بارش کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور اس کی دعا مانگتے مانگتے بارش ہونے لگی۔ اب اتنا بڑا مجمع جب اس بندے کو دعا مانگتے دیکھا اور اس کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم دیکھا تو حیران ہو گئے۔ اب علماء کا بھی طبقہ تھا، اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی طبقہ تھا،
دوڑ کر اس کے پاس آئے کہ وہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے، آخر اس نے کیا دعا مانگی؟ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی تم نے کیا دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کو کس نام سے تم نے پکارا؟ کس چیز کا واسطہ اور وسیلہ تم نے دیا؟ وہ کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اونٹ پر سوار میری والدہ ہے، اس کی زندگی بے پناہ پاک دامنی کی زندگی ہے، نہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کبھی کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا۔ میں نے اپنی ماں کی اس عظیم قربانی کو بہت بڑی چیز سمجھا، تو میں نے اس کی چادر کا کونا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن میری ماں کی پاک دامنی کی قربانی، اگر اس کی پاک دامنی کا تیرے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہے اور اس کی کوئی مقبولیت ہے، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے ان بندوں پر بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور بارش ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان سارے واقعات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنی اولادوں کی تربیت کی تو فکر کرنا ہی ہے، جب ہی نعمت کی قدر ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اپنی تربیت کی ہم کو فکر کرنا ہے، اپنی صبح و شام کو جانچ کر گزارنا ہے، ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کو بدل دیجئے، ہمارے دل کی دنیا کو سنوار دیجئے، اے ہمارے پروردگار، جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، اپنے احکام کی اطاعت کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ آسانیاں عطا فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، اپنی بے پناہ محبت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اتباع شریعت و سنت کی بے پناہ توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اطاعت کے جذبات پیدا فرما،
اے اللہ ہمارے رگ رگ میں، ہمارے ریشے ریشے میں اپنی عظمت و کبریائی کا استحضار پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری دینی دنیاوی زندگی کو سنوار دیجئے، ہماری دینی دنیاوی ہر ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رب۔